بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی۔ یہ میرا ناول ہے تیرے ہونے کا یقین، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کی ایپیسوڈ ہے 6 جو آج ہم ریڈ کروں گی اور آپ سے شیئر کی گئی ہے، اور ہم اب اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے گھومنے پھرنے کے بعد میں واپس ہوٹل آ گئے۔ انابیہ بہت تھک گئی تھی، آتے ہی لیٹ گئی۔ آج ہی پیکنگ کی سفر اور 3 گھنٹے چلنا، میں بہت تھک گئی ہوں، میرے تو پاؤں بھی سوج گئے ہیں۔ انابیہ اٹھ کر اپنے پاؤں دکھانے لگی۔ جہانگیر کو وہ ایک 18 سال کی چھوٹی سی لڑکی لگی۔ میں تمہارے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ وہ بولنے کے ساتھ ہی اس کے پاؤں دبانے لگا۔ انابیہ اٹھ کر بولی، ارے نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ جہانگیر نے اس کو لٹا دیا۔ اب تم لیٹ جاؤ، اب مت اٹھنا۔ وہ بہت محبت سے اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ انابیہ کو اپنے پاؤں میں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی اچانک سے جذبات تبدیل ہونے لگے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور جہانگیر کو دیکھنے لگی۔ جہانگیر بولا، محبت میں اپنے محبوب بیوی کی خدمت کر رہا ہوں۔ پھر وہ ہنس دیا۔ انابیہ ایک دم سے اٹھی، اپنے پاؤں کھینچ لیے، جہانگیر کے ہاتھ تھام کر بولی، آپ کی جگہ میرے دماغ اور دل میں ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ انابیہ کی بات جہانگیر کے جذبات بدل گئی۔ جہانگیر نے اپنی پوری قوت سے اسے گلے لگا لیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا انابیہ اس سے ایسی بات کہہ دے گی۔ گڑیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ میں خود بھی بہت خوش قسمت تصور کر رہا ہوں۔ انابیہ اس سے الگ ہو کر بولی، آپ کے ہاتھ میرے چہرے، بال اور کمر پر اچھے لگتے ہیں۔ ساتھ میں ہر چیز پر جہانگیر کا ہاتھ لگا رہی تھی۔ جہانگیر کا تو حیرت سے منہ ہی کھلا رہ گیا۔ انابیہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انابیہ ایک دم جوش سے اٹھی اور بولنے لگی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور زور سے کہا، آپ نے سنا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش، کہتے ہوئے جہانگیر کی طرف رخ کیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ جہانگیر کو خوشی اور حیرت انگیز باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ اس نے انابیہ کا ایسا قرار خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ شرمیلا سا اقرار تصور کر رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر انابیہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کو بیڈ پر لٹا دیا۔ اس پر جھکتے ہوئے کہا، اس اقرار کا میں نے بہت انتظار کیا ہے۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور اب تو ایٹ لیسٹ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ جہانگیر نے اس کو اپنے پناہ میں لے لیا۔ اس نے انابیہ کو بے پناہ پیار کیا، اور اس پیار میں انابیہ بھی پور پور تک ڈوب گئی۔ وہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ انابیہ کی انگلیاں اس کے بالوں میں چل رہی تھیں۔ جہانگیر اپنی محبت میں اس کے ہوش اڑانے میں لگا ہوا تھا۔ جہانگیر کے لیے یہ اس کی سب سے خوبصورت شام تھی۔ اس شام انابیہ پوری طرح سے اس کے ساتھ روح و جان سے جڑ گئی تھی۔ جہانگیر کی تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی۔
اس نے ساتھ سوتی انابیہ کو دیکھا اور بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر شاور کے لیے چلا گیا۔ اس نے تہجد کے نوافل ادا کیے اور کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اتنے میں اذان کی صدا سنائی دی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کو جلد ہی نیند آ گئی۔ انابیہ نے صبح اٹھ کر شاور لیا، فجر کی نماز ادا کر کے پھر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے تکیے پر سر رکھا تھا، جہانگیر نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ تم جیسے ہی اٹھ کر گئی تھی اس وقت میری نیند کی وادی میں جا رہا تھا، تو اب کیا موڈ ہے؟ وہ اس کے بالوں میں منہ دے کر بولا۔ اب وقت تو ناشتے کا ہونے والا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہا ہے، کیوں نہ ناشتہ کمرے میں کیا جائے، باہر جانے کا دل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ اٹھ جائیں۔ وہ اب بھی اس کو گلے سے لگائے لیٹا تھا۔ انہوں نے بہت خوشگوار موڈ میں ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد وہ بات چیت کر رہے تھے کہ انابیہ نے پوچھا، آپ مجھے کب سے اور کیسے جانتے ہیں؟ بھابھی شائستہ نے صرف اتنا بتایا، آپ نے مجھے یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ کیسے دیکھا اور کب کہاں بتائیں؟ پھر تمہیں بھی مجھے دینے ہوں گے کچھ سوالوں کے جواب، بولو دو گی؟ ہاں میں دوں گی جواب۔ انابیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، وعدہ؟ جہانگیر نے ہنستے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ سب سے پہلے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے ایگریکلچر کیوں پڑھا؟ آپ کی کمپنی کا خواب کیوں کر وجود میں آیا؟ میں تو ایگریکلچر کی طالب علم نہیں تھی، آپ نے مجھے کہاں دیکھا؟ میرا خواب تھا کہ میں کھاد کی کمپنی بناؤں۔ ہمارا تعلق ملتان کے علاقے وہاڑی سے ہے۔ ہماری زرعی زمینوں میں درست کھاد کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار میں بہت نقصان ہوا، تو بابا نے وہ ساری زمینیں مزاروں کی نگرانی میں دے کر ہماری پڑھائی کے لیے لاہور آ گئے۔ مگر وہ زیادہ وقت وہاڑی میں ہی رہتے تھے۔ جب میں نے اپنی پڑھائی میں ایک شعبہ منتخب کرنا تھا، تب میں نے اپنے خواب کی تعبیر رکھی۔ اس وقت میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں داخلہ لیا۔ میں اپنے کسان بھائیوں کے لیے ایک بہترین کھاد فراہم کرنا چاہتا تھا۔ میرا خواب تھا کہ میں کھاد کی کمپنی بناؤں تاکہ ان کے ساتھ وہ نقصان پیش نہ آئے جو میرے بابا کے ساتھ ہوا۔ جب میں نے 6 سال میں اپنی MSc پوری کی تو میں نے اسلام آباد کا رخ کیا اپنے خواب کے لیے۔ زرعی کھاد کی کمپنیوں کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ میرا تجربہ بڑھتا رہا اور سرمایہ کاری کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کرنے لگا۔ ساتھ میں سرمایہ کاروں سے رابطے شروع کر دیے۔ میرے اسلام آباد آنے کے بعد میں نے عدنان کو بھی نوکری کے سلسلے میں اسلام آباد آنے کا کہا۔
وہ بھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ اس کی نوکری میرے ساتھ ہو گئی، مگر 2 سال بعد اس کو دوسرے آنے والے افسر نے نکال دیا۔ اس نے تمہاری یونیورسٹی میں نوکری شروع کر دی۔ اس کے 6 ماہ بعد اس کا ایک حادثے میں ٹانگ میں فریکچر آ گیا۔ تب میں نے 3 سال کا تجربہ اور سرمایہ دار شخصیات سے رابطے قائم کر چکا تھا۔ میں نے عدنان کی جگہ حاضری دی۔ اس سے مجھے میں اعتماد پیدا ہوا۔ لوگوں کو پڑھا کر ان میں شعور اجاگر کر سکتا ہوں۔ ابھی 1 ہفتے کا وقت ہی ہوا تھا یونیورسٹی میں۔ میری پیپر کی ڈیوٹی تمہاری کلاس نے لگا دی۔ کلاس کی طرف آتے ہوئے میرا تمہارے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا۔ میں تو تمہیں دیکھتا رہ گیا اور تم اپنی کتابیں اٹھاتی ہوئی مجھے سوری بول کر وہاں سے چلی گئیں۔ جب میں کلاس میں داخل ہوا وہاں بھی تم تھیں۔ میں پوری کلاس کو میتھ کا پیپر دے کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، مگر نہ جانے کیوں میری نظر تم پر آ کر رک جاتی۔ 3 گھنٹے تک میں تم ہی کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجی، سب اسٹوڈنٹ پیپر مجھے دے کر اور اپنی کاپی پر میرے سے دستخط لے کر جا رہے تھے۔ تم سے پہلے تمہاری کلاس فیلو آ کر دستخط کروا کر کھڑی ہو گئی تمہارے انتظار میں۔ جب تمہاری کاپی پر میں نے دستخط کیا تو ساتھ میں محمد جہانگیر ادریس میں نے جے لگا دیا۔ مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ جس وقت میں نے دستخط کیے میں تمہیں دیکھنے میں گم تھا۔ جب تمہاری کلاس فیلو نے دیکھا اور زور سے بولی، محمد جہانگیر ادریس جے، ساتھ میں کھڑی سب لڑکیاں بھی ہنسنے لگیں اور تم بھی مسکرا دی، مگر تم نے مجھے ایک نظر نہیں دیکھا۔ تب مجھے لگا تم تو بہت خاص ہو، سب لڑکیوں میں بھی اور میرے لیے بھی خاص ہو۔ اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر اس ایک ملاقات ہی اپنا کام کر گئی۔ مجھے ہر وقت تمہارا خیال رہتا، تمہارا چہرہ میری نظروں میں گھومتا رہتا۔ بہت جلد مجھے احساس ہو گیا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اس طرح 6 ماہ گزر گئے اور عدنان بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے ذریعے میں نے تمہارے بارے میں معلوم کروایا۔ اس نے بتایا کہ میتھ کی کلاس میں تم ہی اسکارف اوڑھتی ہو۔ اس نے تمہارے والد صاحب کا نام اور گھر کا پتہ مجھے لا کر دیا۔ پھر تم سے شادی سے پہلے میں اپنی کمپنی کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اگلے 1.5 سال میں یہ کام بھی انجام پا گیا۔ اس کے بعد تمہارے گھر رشتہ بھجوا دیا۔ تمہارے والد اور میرے بابا کالج کے دوست تھے۔ اس طرح ہماری شادی ہو گئی۔ اب تم میرے سوالات کے جواب دو۔ انابیہ اس کی باتیں ہاتھ پر چہرہ رکھ کر سن رہی تھی۔ اس کا محور ٹوٹا۔ جی اس ایپیسوڈ نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے اور اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ہے
اور میری نیکسٹ ویڈیو بھی آپ ضرور واچ کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ اپنے ویوز کمنٹ کے تھرو مجھے ضرور دیں تاکہ میں اگلی آنے والی تحریریں آپ لوگوں کی پسند یا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق بنا سکوں۔ اپنا چھوٹا سا فیڈ بیک ضرور دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔